اقسام الوطنی و احکامها، اقسام الوطنی و احکامها، ایک اور مسئلہ جس کا مسافر کی نماز کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، وہ ہے وطن کو سمجھنا، کہ کس وطن کو ہم وطن اصلی کہیں گے، کس وطن کو ہم وطن اقامت کہیں گے، یعنی کس بنیاد پر ہم 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے اور کس بنیاد پر 4 رکعت والی نماز کو 4 ہی پڑھیں گے۔ اس کے لیے یہ چیز سمجھنی ضروری ہے۔ الوطن الاصلی یبطل بالوطن الاصلی، چنانچہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وطن اصلی باطل ہوتا ہے وطن اصلی سے۔ اس کی وضاحت آگے خود ہی آ رہی ہے۔ فَإِذَا تَرَكَ وَطَنَهُ الْأَصْلِيَّ، اب اسی شخص نے جب چھوڑ دیا وطنه الْأَصْلِيَّ، اپنا اصلی وطن چھوڑ دیا، وَانْتَقَلَ مِنْهُ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى، اور وہاں سے وہ منتقل ہو گیا دوسرے شہر، جیسے کپواڑہ کا رہنے والا پلوامہ چلا گیا، تو تقریباً 100 سے زیادہ کلومیٹر کا یہ راستہ ہے، اور وہاں سے پورا ڈیرا ساری چیزیں اٹھا کر کے دوسرے شہر لے گیا۔ وَاسْتَوْطَنَهَا، استوطن یستوطن استیطانا، استیطان کے مطلب ہے وطن بنانا، اور اس جگہ کو انہوں نے اپنا وطن بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وہیں قرار کر لیا۔ ثم رجع الى وطنه الاول، پھر وہ کبھی آیا اپنے پہلے وطن جہاں پہلے رہا کرتا تھا، جیسے بہت سارے لوگ جو گاؤں میں رہتے تھے وہ شہر چلے گئے اور پوری طرح شہر چلے گئے، اس طرح کی گاؤں میں انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، پھر کبھی آتے ہیں اپنا گاؤں دیکھنے کے لیے، کسی رشتہ دار کے ہیں، لِأَمْرٍ مَّا، کسی کام کے لیے، قصر فیہ، تو کیا کریں گے یہ حضرات قصر کریں گے، کیونکہ اب یہ اپنے گھر نہیں آئے ہیں بلکہ یہ یوں ہی بطور ضیافت کے آئے ہیں، بطور مہمان کے آئے ہیں، تو یہاں آ کر کے یہ قصر کریں گے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ انہوں نے دوسری جگہ کو اپنا اصلی وطن بنایا، ساری چیزیں وہ دوسری جگہ لے گئے اور اسی کو انہوں نے اپنے رہنے سہنے کی جگہ بنا لیا۔ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ الْآنَ وَطَنًا لَهُ، اس لیے کہ وہ پہلی جگہ اس کے لیے لم یبقا نہیں بچی، اصل میں تھا بقیہ یبقا، لم کی وجہ سے آخر میں جو الف تھا گر گیا، بن گیا یبقا۔ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ، اس لیے کہ وہ نہیں رہا، الآن اب، وطنا لہو، اس کے لیے وطن۔ تو اس سے وہ اصول جو اوپر تھا یہ اصول اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ وطن اصلی سے باطل ہوتا ہے، یعنی اگر ایک شخص اپنا شہر چھوڑ جاتا ہے، اپنی بستی چھوڑ جاتا ہے اور وہاں سے دوسری بستی میں منتقل ہو جاتا ہے اور اسی دوسری بستی کو اپنا وطن بنا لیتا ہے، پوری طرح وہاں اختیار کر لیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے، کچھ 1-2 سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، پھر کبھی کبھار وہ اپنی پرانی جگہ آتا ہے کسی کام کے لیے، تو وہاں آنے پر وہ قصر کرے گا، اس لیے کہ اب یہ اس کا اپنا اصلی وطن نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے وطن اقامت، جہاں کہیں مولوی صاحب وطن الاقامتی یبطل بوطن الاقامتی الآخر، کہ وطن اقامت باطل ہوتا ہے دوسرے وطن اقامت سے، یعنی جہاں ہم ٹھہرے تھے 10-15 دن بلکہ 15 دن یا اس سے زیادہ، پھر ہم دوسری جگہ گئے اور وہاں ہم 10-15 دن ٹھہرے، اور وہاں سے ہم پہلے اس جگہ گئے جس جگہ اس سے پہلے ہم 15 دن ٹھہرے تھے، تو چونکہ اب ہمیں اس جگہ 15 دن نہیں ٹھہرنا ہے تو اس وقت ہم وہاں قصر ہی کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم تعلیم کے سلسلے میں دہلی گئے، وہاں ہم 1 مہینے رہے، پہلے سے نیت تھی 1 مہینہ رہنا ہے، تو ہم نے وہاں قصر کی۔ اب وہاں سے ہم بنگلور چلے گئے، بنگلور بھی ہم نے نیت کی 1 مہینہ ٹھہرنے کی، تو
اب وطن اقامت ہو گیا بنگلور، دہلی کو چھوڑ دیا، بنگلور آ گئے، تو اب دہلی وطن اقامت نہیں رہا، بلکہ اب بنگلور وطن اقامت بن گیا۔ اب جب ہم بنگلور سے واپس آئیں گے، اگرچہ ہم دہلی سے ہوتے ہوئے آئیں گے، لیکن اب کی بار ہمیں دہلی میں 15 دن نہیں ٹھہرنا ہے، لہٰذا ہم دہلی میں قصر کریں گے، اس لیے کہ اب یہ وطن اقامت ہمارے لیے نہیں ہے۔ وَوَطَنُ الْإِقَامَةِ يَبْطُلُ بِالسَّفَرِ مِنْهُ، گویا کہ وطن اقامت باطل ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بالسفر منہ، وہاں سے سفر کرنے سے۔ وطن اقامت دراصل عارضی وطن ہوتا ہے، اور عارضی وطن ہونے کی بنیاد پر وہاں جو اتمام ہوتا ہے، نماز کو پورا پڑھا جاتا ہے، اس کی ویلیڈیٹی وقت کے ساتھ متعین ہوتی ہے، وہ وقت ختم تو ویلیڈیٹی ختم۔ وَوَطَنُ الْإِقَامَةِ يَبْطُلُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْوَطَنِ الْأَصْلِ، اسی طریقے سے وطن اقامت ختم ہو جاتا ہے بالرجوع إِلَى الْوَطَنِ الْأَصْلِ، جب کہ ہم وطن اصلی آ گئے، یعنی تعلیم کے سلسلے میں کسی شہر گئے، وہاں سال بھر رہے، تو سال بھر رہنے کی وجہ سے وہ وطن اقامت بن گیا، لیکن جب ہم واپس گھر آ گئے تو وہ وطن اقامت اب نہیں رہا۔ یعنی اگر ہم دوسری بار وہاں گئے اور اس وقت ہمیں 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت نہیں ہے، تو اب وہ وطن اقامت نہیں ہے، بلکہ ہم وہاں قصر کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں ہم 15 دن اس سے پہلے ٹھہرے ہیں، تو پہلے کبھی اگر ٹھہرے ہیں وہاں 15 دن، اس کی بنیاد پر دوسری بار جانے پر وہاں اتمام نہیں ہوگا، بلکہ اتمام کا تعلق نیت سے ہوگا، 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی اس نیت سے ہوگا، لہٰذا وطن اقامت باطل ہوتا ہے دوسرے وطن اقامت سے۔ اسی طرح وطن اقامت باطل ہوتا ہے وہاں سے سفر کرنے سے، اسی طرح وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے وہاں سے گھر آنے سے۔ الوطن الاصلی، اور یہ وطن اصلی کون ہے؟ هو الموضع الذی استوطنہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں جس جگہ کو اس نے وطن بنایا ہو، سواء تزوج فیہ او لم یتزوج، چاہے اس نے وہاں نکاح کر کے وہیں وہ ٹھہرا ہو، او لم یتزوج، چاہے اس نے وہاں نکاح نہ کیا ہو، یعنی چاہے وہ وہاں سسرال، اس نے جیسے عورت اپنے شوہر کے گھر آ گئی تو اس کا وہاں نکاح ہوا ہے، اسی لیے وہ وہاں ٹھہری ہے، چاہے یہ بنیاد ہو چاہے یہ چیز بنیاد نہ ہو، چاہے وہ کاروبار کے سلسلے میں گیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا، تو گویا کہ نکاح کرنا بنیاد نہیں ہے، بلکہ اصل بنیاد ہے وطن بنانا۔ ووطن الاقامہ، اور وطن اقامت هو الموضع الذی نوى الاقامت فیہ، وہ جگہ ہے جہاں اس نے اقامت کی نیت کی، لمدت 15 یومن، 15 دن ٹھہرنے کی، او اکثر، یا اس سے زیادہ، تو گویا کہ وطن اقامت عارضی وطن ہے، اور وطن اصلی یہ پرمیننٹ وطن ہے۔ وطن اصلی یہ دوسرے پرمیننٹ وطن سے ختم ہو جاتا ہے، اور وطن اقامت یہ 3 چیزوں سے ختم ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہاں سے دوسرے وطن اقامت سے ختم ہوتا ہے، دوسرا وہاں سے سفر کرنے سے ختم ہوتا ہے، تیسرا وہاں سے گھر آنے سے ختم ہو جاتا ہے۔